میرا نہیں خیال یہ جنگ اس طرح کی کریں گے جہاں اپنے فوجیوں کو زمین پہ بھیج دیں، مگر آپ خیال کریے، اب یہاں جا کے ڈپلومیٹک انکلیو میں دیکھیں جس طرح کے ساری ایمبیسیز فورٹیفیکیشنز کرا رہی، اتنے کروڑوں ڈالر لگا کے، فرینچ ایمبیسی، جاپنیز فرینچ اتنی نہیں، جاپنیز، ڈچ، جرمن کی، جیسے کوئی جنگ کی تیاری ہو رہی ہے، امریکہ کی نئی ایمبیسی بن رہی ہے۔ اب اس دن میں نے کہیں سنا یا پڑھا، مجھے یاد نہیں ہے، کہ وہاں وہ چھوٹا جہاز بھی اتر سکتا ہے، چھوٹے سے مطلب فائٹر پلین جس کی شارٹ رن وے چاہیے ہوتی ہے، شارٹ لینڈنگ اینڈ ٹیک آف، اس والا بھی وہاں بن رہا ہے۔ اس کی سطح زمین، تہ زمین کے نیچے انڈر گراؤنڈ کوئی 5 6 7 انہوں نے منزلیں بنائی ہیں، لفٹیں لگی ہوئی ہیں، 45 بنکر ٹائپ جو لوہے کی دیواروں کے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے جو یہاں سے مری ایکسپریس وے پہ بنایا ہے بیریا ٹاؤن والے ریاض صاحب نے، اب ان کا وہاں جو ہے بالکل سب سے ماڈرن جیسے امریکہ ہوتا ہے، ایک ایک چیز وہاں اویلیبل ہے، بیکاز اگر امریکہ نے قبضہ کیا تو جتنے ان کے لوگ آئیں گے وہ سارے کے سارے ایمبیسی میں تو پورے نہیں آ سکتے۔ تو یہ اچھا وہاں جائیں آپ لینے کے لیے، میرا کزن چچا زاد بھائی وہاں گیا تھا، ان کو انوائٹ کیا گیا تھا کچھ لوگوں کو کہ آپ آگے دیکھیں، تو ان کو کہا گیا نہیں یہ تو صرف فارنرز کے لیے، آپ پاکستانی نہیں لے سکتے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ تو ساری تیاریاں ٹیک اوور کی ہو رہی ہے نا، پھر بیٹھ جانے کی ہو رہی ہے، تو ہم لوگوں کو بھی ذرا ہوش کے ناخن پکڑنے چاہیے، بیکاز دیکھیں ان کے پاس، میں بتاؤں ہمارے اور ان میں ٹیکنالوجی علم میں کتنا فرق ہے۔ وہ چاند پہ جا چکے ہیں، وہ وہاں بیریا ٹاؤن بنانے کا سوچ رہے ہیں، اچھا، اور ہم کو چاند دکھتا نہیں ہے، ہم اس میں لڑائیاں شروع کر دیتے۔ یہ ہم میں اتنا گیپ ہے، تو وہ ٹھیک ہے آپ عواموں کی طرح لڑ لیں گے، کھڑے ہو جائیں گے، عوام کی لیول پہ کھڑے ہو جائیں گے، مگر آپ کے ملک کو تو یہ راکھ کر دیں گے۔ جب تک امریکہ ہارے گا انہوں نے سب چیز کا پاؤڈر کر دے۔ تاریخ میں لوگ کہیں گے یہ پاکستان کے ساتھ بہت اچھا ہوا کیونکہ ان کا سارا گن صاف ہو گیا اور ان کے ہاں نیا نظام نکل آیا اور اچھے لوگ کھڑے ہو گئے۔ وہ ساری باتیں ٹھیک ہے، 100 سال کے بعد لکھنے کی بہت اچھی ہوتی ہے، مگر جن لوگوں کو پڑھی ہے ان سے پوچھے نا۔ اچھا، یہ علی موسیٰ گیلانی کا بیچارے کا کیا کیس ہے؟ ایک تو وزیر اعظم رہ گیا ایفیڈرین میں مخدوم شہاب الدین بنتے بنتے، آج ان کی بیل بھی کینسل کر دی ہے انہوں نے، یہ کیا اب اس مسئلے کا کیا بن رہا ہے؟ یہ تو اب یہ کوئی نہ انصاف چل رہا ہے نہ عدلیہ اس طرح چل رہی ہے، یہ تو اب صاف دکھتا ہے کہ یہ ایک دوسرے سے بدلے لینے پہ آئے ہیں، اناؤں کی لڑائی ہو رہی ہے۔ لیکن اب علی موسیٰ گیلانی کا جو بھی کیس ہے یہ بھی تو کیس ہی ہے، یہ ثابت تو نہیں ہوا، اس میں کنوکشن تو نہیں ہوئی، تو آپ اس کو یہ تو نارکوٹک والا عدالت ہے، یہ تو ان کی فوجی چلا رہے ہیں جو۔ ہاں وہ ایفیڈرین کا کیس ہے، ایفیڈرین کا کیس ہے، یہ تو فوجی چلا رہے ہیں کیس، اس کو آپ پروف تو کریں نا۔ جیسے اپنا کیا افتخار گیلانی کے بیٹے کا نام ہے ارسلان، اس کے اوپر بھی الزامات ہی لگے ہوئے ہیں نا، اس کو آپ پروف تو کریں۔ اور آپ نے اب تو کہہ دیا کہ آپ اس کے اوپر انویسٹیگیشن کریں، اٹارنی جنرل کو، نیب اس میں پڑ گئی ہے، سب کچھ ہو گیا، تو میرا مطلب ہے پھر اس کو بھی آپ اریسٹ وارنٹ نکالیں اس کے۔ اب انہی چیزوں پہ اگر نکالنے ہیں، اب یہ ملک ریاض کے پیچھے بھی پڑے ہوئے ہیں کہ جی کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں نکلا ہے تو ہم اس کو بھی پکڑ لیں، تو وہ کوئی قتل کا کیس تھا اس میں وہ لگے ہوئے ہیں اس کو کرنے۔ تو یہ اس وقت نظام جیسے چلنا چاہیے اپنی حدود میں آئین کے مطابق نہیں چل رہا ہے، ہر ادارہ اپنے دائرے سے اختیار سے تجاوز کر رہا ہے اور ہر ادارے میں کلیش ہو رہا ہے۔ یہ جو پارلیمنٹ جوڈیشری کا کلیش ہے، اس وقت ایگزیکٹو اور جوڈیشری کا کلیش ہے، ملک ایسے نہیں چلتے، اور یہ صرف 3 4 لوگوں کی انا کی وجہ سے، ایک عاصف زرداری کی انا لے لیں، ایک نواز شریف اور اس کے بھائی صاحب کی انا لے لیں، ایک چیف جسٹس کی انا لے لیں، میرا مطلب ہے یہ 3 4 لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کو جوتے کی نوک پہ رکھ دیا۔ تو یہ اب میں کیا کہہ سکتا ہوں، پھر آپ بھی دھرے جائیں گے کنٹیم میں بھی دھرا جاؤں گا۔ اچھا، ایک خبر اور بھی ہے جس کی تردید بھی آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو کنٹیم دیا نہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی عزت کریں، تو عزت جو ہوتی ہے یہ کمانی ہوتی ہے، یہ دفتر کے ساتھ نہیں آتی، یہ کرسی کے اوپر نہیں چپکی ہوتی ہے، ہر بندے کی عزت اس کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے اور اس کو خود کمانی ہوتی ہے۔ اچھا،
میں نے پوچھ رہا تھا مانی صاحب، ایک خبر اور بھی ہے جس کی تردید بھی آئی ہے، لیکن کچھ لوگوں کا اصرار ہے کہ درست ہے کہ امریکن کوئی جہاز پاکستان کی بحری حدود میں آ گیا ہے اور گوادر کے سامنے نظریں گاڑے کھڑا ہے. کیا کچھ آپ کی اطلاعات کیا ہیں؟ میں نے اس میں بات تھوڑی سی کی تھی نا. یہ ہے ایئر کرافٹ کیریئر نیوکلیئر پاورڈ. اس کا نام ہے انٹرپرائز. اس میں 4000 پرسنل کام کرتے ہیں اور یہ نیوکلیئر میسائلز بھی ہوتی ہے، اس کے پاس نارمل میسائلز بھی ہوتی ہیں. وہ آ کے پاکستان میں گوادر کے سامنے کھڑا ہو گیا. اب ہماری افواج کا کہنا ہے کہ وہ ہمارے پانی میں نہیں ہے. اس سے پہلے یہ کہنا تھا ایجنسیز کا، فورن ایجنسیز کا، کہ یہ پاکستانی حدود میں ہے. فوج کہتی ہے وہ 100 میل سے باہر ہے. وہ خبر جو پہلے آئی تھی وہ 70-80 میل کی بات کر رہے تھے. کسی فرق کیا پڑتا ہے؟ وہ آپ کی سوورنٹی جب چاہتے جا چاہتے وائلیٹ کر دیتے. ایبٹ آباد بھی کیا، سلالہ بھی کیا، بجوڑ بھی کیا، اور ویسے بھی جس طرح یہ دندناتے پھر رہے اسلام آباد، کراچی، لاہور میں، اور گورنمنٹ کو بتاتے ہیں یہ کرو وہ کرو، تو وہ تو آپ کی سوورنٹی تو ہے ہی نہیں کوئی. وہ تو ہم نے ان کو دے دیے. نہیں تو کوئی ہمیں تشویش کی بات ہے ان کے آنے سے؟ یہاں روٹین کا ان کا کام ہے، یہاں تشویش کی بات ہے ان کا آنا؟ یہاں آنا روٹین کا کام نہیں ہے. اس سے پہلے کب آئے تھے؟ وہ کراچی آئے ہوئے ہیں یس پاس میں. ان کا پورا ایک بیریا کا ایک دستہ یا جو بھی آپ اس کو کہتے ہیں وہ آ گیا تھا کراچی میں. وہ ایک گڈ ول اور ریفیولنگ اور وہ لینے کے لیے تھا. بہت سال پہلے کی بات ہے. مگر یہ جو گوادر کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا ہے، تب یہ کیا ایئر کرافٹ کیریئر مذاق نہیں ہوتا. وہ پورا ایئرپورٹ ہوتا ہے اور اس پہ جہاز ہوتے ہیں اور وہ تباہی بھی جا سکتے ہیں. تو ابھی وہ ایران کو مارنا ہے، ہمیں مارنا ہے. میں نے پہلے عرض کیا تھا نا، دیکھنے کا وہ ہے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. اوباما کی الیکشن قریب آ رہی ہے، وہ پھپلایا ہوا ہے، وہ جیتنا چاہتا ہے. اور جتنا تو جب یہ الیکٹ ہوا تھا اور ہم سمجھتے تھے کہ یہ فرق لائے گا، یہ تو بہت ہی بڑا بیوقوف نکلا ہے. نہیں، اصل میں یہ جہاز ہمارے لیے آ کے کھڑا ہوا ہے یا چین کی ممکنہ آمد ان پانیوں میں اس کے لیے، جیسے ساؤتھ چائنا سی میں لڑ رہا ہے وہاں، ویسے یہاں بھی کچھ دکھا؟ یہ اس کا ملٹی پرپز. چین بھی ہے، روس بھی ہے، ہم بھی ہیں، ایران بھی ہے، ایک ڈرونز بھی ہے انٹرنیشنل لیول پہ. یہ ایک اس لیول پہ ایک جو قدم اٹھاتے ہیں اس کے اثر 10 جگہ پہ ہوتے ہیں. اور ہم لوگ گیس کرتے رہتے ہیں یہ اس لیے کہ اس لیے وہ ایک وجہ سے نہیں ہو سکتا، 2 وجہ سے ہو سکتا ہے. تو وہ یہ اب دیکھنے کا ہے، کیونکہ ہم لوگ تو سوتے رہتے ہیں نا. ہمیں تو ارسلان اور ملک ریاض اور راجہ رینٹل فلانا ہم اس میں لگے ہوئے ہیں. وہ جو پہلا بابا آئے گا نا پھر وہ ہوش آئے گی ان کو. تو یہ اس وقت ہم بڑے گمبھیر معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں اور ان کو ہمیں بڑا سیریسلی لینا چاہیے. اور سب سے پہلی چیز یہ کرنی چاہیے کہ جو ہم نے ایک لکی رانی سرکس شروع کیا ہوا ہے اپنے ملک میں، پہلے اس کو تو ہم ختم کریں. اور جیسے میں نے عرض کیا، یہ 3-4 لوگوں کی انا کی بات ہے، اس کو آپ ختم کریں، انسانوں کی طرح چلیں. وہ خط لکھ دو، خط لکھ دو، خط لکھ دو. وہ کون سی اتنی بڑی بات ہے وہ خط؟ اب یہ عمران خان صاحب جیسے تو ہے نا، وہ جی پروٹیکٹ کر رہے ہیں کرپٹ پریزیڈنٹ کو. $60 ملین اب آپ کا پڑا ہے. وہ یہ $60 ملین کیا ہوتا ہے؟ نمبر تو آپ پروف تو ہونے دیں. ادھر بھی کون سا کیس چلا کے پروو ہوا ہے؟ اس کے بعد آپ کے ہائی کورٹ میں تو اسی کیس میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کنوکٹ ہو گئی تھی. یہ سپریم کورٹ کو جب وہ ٹیپیں دی گئی نا کہ کوئی بنے قیوم سے بات کرا تھا، تو سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ تو مس ٹرائل ہوا ہے. اس کو انہوں نے واپس بھیج دیا لاہور ہائی کورٹ کہ تم ری ٹرائی کرو. اب اس کو کتنے سالوں ہو گئے؟ 10 سال ہو گئے اس بات کو. یہ کیوں نہیں اس کو ری ٹرائی کرتی؟ یہ سوئس کو خط لکھنا کون سا ضروری ہو گیا؟ میرا مطلب ہے پورے ملک کو آپ نے لٹرلی، مطلب ملک نہیں ہے تو سسٹم کو تو آپ نے تباہی کے دانے پہ کھڑا کر دیا ایک خط کے پیچھے. چلیں جناب، بہت شکریہ آپ کا ہمایوں غور صاحب. بہت آپ نے اپنی 400-500 مسئلوں پر تفصیل سے بات کی. بہت شکریہ آپ کا جی. اسی کے ساتھ لیتے ہیں ایک وقفہ. وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں.